والدین سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنا، کن سے بڑھ کر؟ والدین سے بڑھ کے آقا سے محبت کرنا۔ سامعین، میرے حضور کے ایک غلام ہیں جن کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ابھی بچپن میں تھے، کوئی 7-8 سال کے قریب عمر ہو گئی، اپنے والدین کے ساتھ کئی سفر میں تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، مال بھی لوٹا اور مال کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا بچہ حضرت زید ان کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ اب کو علم ہے کہ پرانے وقتوں میں غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی، تو ان ظالموں نے حضرت زید کو بھی اٹھا لیا اور مکہ کی منڈی میں لا کے بیچ دیا۔ تو حضرت زید بکتے بکتے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آ گئے۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح پیارے آقا علیہ السلام سے ہو گیا تو حضرت سیدہ خدیجہ نے حضرت زید حضور کو غلام کے طور پہ دے دیے۔ تو حضرت زید کی قسمت دیکھیں، بکتے بکتے غلامی مصطفیٰ میں آ گئے۔ اب سامعین، آپ کے والدین پیچھے پریشان ہیں۔ ایک دن آپ کے علاقے سے ایک قافلہ مکہ آیا، تاجروں کا قافلہ تھا۔ انہوں نے حضرت زید کو مکہ میں پہچان لیا۔ جب واپس اپنے علاقے میں گئے تو حضرت زید کے والدین کو بتایا کہ آپ کا بیٹا مکہ میں محمد مصطفیٰ کے گھر غلام ہے۔ والدین خوش بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے۔ خوشی تھی کہ بیٹے کا پتہ چل گیا، پریشانی اور غمی تھی کہ بیٹا غلامی میں ہے۔ تو حضرت زید کے والدین چلے، گھر سے سونا لیا، مال و متاع لیا، جتنا مال اور سونا جمع کر سکتے تھے لے کے چلے مکہ کی طرف کہ زید غلامی میں ہے، یہ فدیہ دے کے زید کو آزاد کرواتے۔ وہ پوچھتے پوچھتے در مصطفیٰ پہ آئے، آقا علیہ السلام کے در دولت پہ پہنچے، آگے اپنا تعارف کروایا کہ ہم زید کے والدین ہیں اور زید کا ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں غلام ہے، ہم یہ اتنا مال و متاع لائے ہیں فدیہ کے طور پر، یہ مال و متاع لے لیں، ہمارا بیٹا آزاد کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کا یہ جملہ سنا، مسکرائے۔ میرے آقا فرماتے بیٹھ جاؤ، زید آتا ہوگا، زید آتا ہے، اس سے پوچھ لینا، اگر زید جانا چاہے تو بغیر فدیہ لیے میں آزاد کرتا۔ اب وہ حیران بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے کہ کتنا کمال کا عظیم آقا ہے کہ مال لیے بغیر ہمارا بیٹا آزاد کر رہا ہے۔ چند لمحات گزرے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، میرے آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام پوچھتے زید جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضرت زید عرض کرتے حضور جانتا تو ہوں لیکن آپ کی اجازت کے بغیر ملا بھی نہیں، جانتا ہوں یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ زید علم ہے یہ کیوں آئے ہیں؟ حضور نے اجازت دی، باپ بیٹا گلے ملے۔ والدین سوچے عرصے بعد اگر باپ بیٹے کی ملاقات ہو تو اس میں شفقت پدری کا عالم کیا ہوگا، اس میں محبت و چاہت کا عالم کیا ہوگا۔ جب مل کے پیار کے ساتھ آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ بیٹھ گئے، اب میرے آقا پھر پوچھتے زید جانتے ہو کیوں آئے ہیں؟ حضرت زید عرض کرتے ہیں کہ حضور نہیں پتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے والدین یہ اتنا مال و متاع لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فدیہ لیں، ہمارا بیٹا آزاد کر دیں۔ آقا فرماتے ہیں زید میں نے کہہ دیا ہے کہ میں مال و متاع نہیں لیتا، اگر زید جانا چاہے بغیر فدیہ کے آزاد ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زید مرضی آپ کی،
جانا چاہو تو بغیر فدیہ کے آزاد کرتا ہوں۔ اب حضرت زید کے ایک طرف والدین تھے، دوسری طرف تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ تھے۔ حضرت زید بن حارثہ نے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچا۔ حضرت زید عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے مصطفیٰ، جب مجھے آپ کے در کی غلامی ملی، آپ کی چاہت ملی، آپ کی معیت ملی، آپ کی سنگت ملی، 1000 والدین کو میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں۔ حضور میں والدین کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، حضور میں اپنے باپ چچا اور ماں کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں مرتے دم تک آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا۔ اب والدین حیران تھے کہ یہ کیسا بیٹا ہے جو آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو قبول کر رہا ہے، جو والدین کو چھوڑ کر کسی اور کی بارگاہ میں رہنے کو قبول کر رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے کلمات دل کی تختی پہ لکھے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں اے میرے مصطفیٰ، آپ کے قدموں پہ میں 1000 والدین کو قربان کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت زید کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے پیار کیا، اور پیار کر کے میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو گواہ بنا کے اعلان کرتے ہیں کہ صحابہ سن لو، آج کے بعد زید میرا غلام نہیں، زید مجھ مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ میرے آقا نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو یہ ہے ایمان، اپنے والدین سے بڑھ کے سونے مصطفیٰ سے محبت کرنا۔